آج خبر ہے کہ مہنگائی کی شرح نومبر کے لیے 4.5% پر آن گری۔ یہ ریٹ گزشتہ 6.5 سال میں کم ترین ہے۔ مہنگائی میں یہ ریکارڈ کمی کا اعلان اس دن ہوا جس دن پاکستان سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 1200 سے زائد پوائنٹ سے تجاوز کر گیا۔ ادھر ملک کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ بھی تقریباً 12 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ یعنی آج اگر کوئی پاکستان کی اقتصادی بیلنس شیٹ پر نظر دوڑائے اور سیاسی معاملات کو بالکل نظر انداز کر دے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ملک میں حالات تو بہتر ہی لگ رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، ملک میں حالات بالکل بھی بہتر نہیں، کیونکہ معیشت صرف آدھی کہانی سناتی ہے۔ سیاست کے حالات و واقعات کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے، اور یہ حالات ایک دکھ بھری کہانی سنا رہے ہیں۔ 24 اور 25 نومبر کو جو کچھ اسلام آباد میں ہوا وہ اتنے گہرے زخم چھوڑ گیا ہے کہ اگر فوری طور پر ان پر مرہم نہ رکھا گیا تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ بدقسمتی سے یوں لگتا ہے کہ ہر شخص زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے ان کو کھرچنا چاہتا ہے۔ پہلے ذرا حکومت کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے حامیوں نے اسلام آباد میں ہونے والی ہلاکتوں کے حوالے سے ایک کیمپین چلائی ہے۔ یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ اس میں غلط اور صحیح، جھوٹ اور سچ، فیکٹ اور فکشن، ان کے درمیان جو فرق ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ جب جذبات بھڑکے ہوں اور نفرتوں کے علاوہ پر تیل پھینکا جا رہا ہو تو پھر فکشن اور سچ کو عام طور پر اسی علاوہ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ سچ اور حقیقت کچھ بھی ہو، اس کیمپین نے تحریک انصاف کے حامیوں کے لیے ایک آلٹرنیٹ ریالٹی بنا دی ہے اور سب اسی کے اندر رہنے میں مطمئن ہیں۔ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر اپنے بیانیے کا خوب چرچا کیا ہے۔ جو سٹوری انٹرنیشنل میڈیا پر شائع ہوئی اس کو تحریک انصاف نے اپنے حق میں استعمال کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس معاملے سے نمٹنے کے لیے حکومت نے اپنی حکمت عملی اور دانائی سے کیا قدم اٹھائے، ماشاءاللہ ایک اور جی آئی ٹی بنا ڈالی جو اس کیمپین چلانے والوں کا کھوج لگائے گی اور پھر اس کے خلاف ایکشن لے گی۔ اس کمیٹی کی تفصیلات پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سربراہی میں یہ 10 رکنی جوائنٹ ٹاسک فورس جو ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ جوائنٹ ٹاسک فورس میں دیگر اداروں کے افسران بھی شامل ہیں، آئی ایس آئی، ایم آئی کے نمائندے اور ڈی آئی جی پولیس اسلام آباد بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جوائنٹ ٹاسک فورس حالیہ احتجاج کے پیش نظر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کی نشاندہی کرے گی۔ جوائنٹ ٹاسک فورس 10 دنوں میں اپنی سفارشات مرتب کر کے حکومت کو پیش کرے گی۔ ناظرین، وہ کہاوت ہے کہ جب ہتھوڑا آپ کے ہاتھ میں ہو تو ہر مسئلہ ایک کیل لگتا ہے۔ ہوش مندی کا تقاضا ہے کہ حکومت سچ کا دامن نہ چھوڑے۔ اس کیمپین کو کاؤنٹر کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت عوام کے سامنے جنا ایونیو والے آپریشن کے تمام حقائق رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں تو پھر ہچکچاہٹ کس چیز کی؟ حکومتی ٹیم کے وزراء روز پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ٹھوس حقائق بتانے کی بجائے صرف پی ٹی آئی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آج تمام ہسپتالوں کے ریکارڈ اور ان کو میڈیا کے کیمروں کے سامنے رکھ دیتے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ حکومت کے وزراء دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک بھی تحریک انصاف کے حامی کی جان نہیں گئی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ثابت کر دیں۔ تحریک انصاف سے ثبوت مانگنے کی بجائے خود اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت پیش کر دیں، کیونکہ سوشل میڈیا کیمپین کا نقصان تو حکومت کو ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے شاید اس پر لازم ہے کہ تمام تر انفارمیشن عوام کے سامنے لائیں اور کہیں کہ یہ ہیں تفصیلات، اب بولو۔ دیکھیں ناظرین، جنہوں نے نہ ماننے کی ٹھان لی ہے وہ تو کبھی نہیں مانیں گے۔ جو مرضی ثبوت آپ ان کی جھولی میں ڈال دیں وہ پھر بھی اسے رد کر دیں گے۔ مگر اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تفریق کرنے والے لوگ بھی یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ کچھ کیجولٹیز ہوئی ہیں۔ اگر واقعی میں سیکیورٹی فورسز نے آتشی اسلحہ استعمال نہیں کیا تو پھر صرف یہ کہہ دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں، تو پھر حکومت کے لیے ثبوت پیش کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور ڈی پی او اٹک نے بھی آج جو ہے وہ پریس کانفرنس میں اسی حوالے سے مزید تفصیلات پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے بڑے بڑے پنکھے چلا کر آنسو گیس کا دھواں پولیس کی جانیں موڑ دیا، اور کیسے اس طریقے سے حکومت پولیس کی جو حکمت عملی تھی اس کو ناکام بنایا۔ ساتھ میں ایک درخواست بھی آئی کہ آئے روز احتجاج کو کب ختم ہونا چاہیے۔ وہ تو اب ہمارا کام ہی یہ ہے پولیس کا کہ قربانی بھی دیتی ہے اور ساتھ ہم گالیاں بھی کھاتے ہیں، بس اسی طرح چل رہا ہے اور اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ لیکن یہ تو اب ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ کسی طرف تو یہ لاجیکل اینڈ میں جانا چاہیے، کسی جگہ تو یہ کام ختم ہونا چاہیے۔ اب کب تک ہم یہ کریں گے؟ لیکن اگر حکومت نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی ہیں تو ناظرین، تحریک انصاف نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ڈی پی او اٹک کی پریس کانفرنس جو ہے اس کی ایک مثال ہے۔ ویڈیو فوٹیجز وغیرہ سے
اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حکومتی مشینری جو ہے وہ حکومتی مشینری کے ساتھ تمام تر جو پاکستان تحریک انصاف کا جو قافلہ تھا وہ نکلا تھا. وہ لوگ جس میں جو شامل تھے وہ اس طریقے سے نہتے نہیں تھے, چاہے وہ کرین ہو یا بڑے بڑے پنکھے ہوں یا آنسو گیس کے شیل یا جدید طرز کے ماسک ہوں. ان تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے تحریک انصاف کے کارکنوں نے باقاعدہ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں سے مقابلہ کیا. جہاں حکومت کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے آتشی اسلحہ استعمال نہیں کیا, وہاں تحریک انصاف کی قیادت کے لیے بھی اس کو باقاعدہ جواب دینا لازم ہے کہ انہوں نے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اتنی بڑی تعداد میں زخمی کیسے کیا. مگر اس سے آگے تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات نے ان کے موقف کو اور زیادہ کمزور کیا ہے. علی محمد خان کا جو ہے وہ جماعت کے سینئر اور معتبر رہنماؤں میں شمار ہوتا ہے. ان کی آڈیو لیک حال ہی میں منظر عام پر آئی. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جماعت میں اس بات کا احساس موجود ہے کہ اگر بانی چیئرمین کے حکم کو مانا جاتا اور دھرنا ڈی چوک کی بجائے سنگجانی پر ہوتا تو شاید یہ افسوسناک جانی و مالی نقصان نہ ہوتا. یہ جو خان صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ سنگجانی بیٹھ جائیں, اس کو میرے خیال میں 25 تاریخ کو ہی چیئرمین گوہر صاحب کو, سیکرٹری جنرل صاحب کو اسی وقت اعلان کر دینا چاہیے تھا. اس میں جو ڈیلے ہوئی ہے نا وہ کنونس کرنے کے لیے, کیونکہ وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے بتایا تو بی بی صاحبہ شاید نہیں مانی, یا سی ایم صاحب کو تو کنوے ہو گیا تھا, سی ایم صاحب تو ایگری تھے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے آگے. میرے خیال میں یہاں سے ایک اسٹریٹجک غلطی ہوئی ہے کہ جب خان صاحب نے اجازت دے دی تھی سنگجانی بیٹھنے کی تو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. اب کس کو پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا. جماعت کے لیے بڑا آسان ہے کہ ایسی تنقیدی گرد جو ہے اس کو قالین کے نیچے پھینک دے, مگر اصل بات تو ہے کہ اپنی فیصلہ سازی اور فیصلہ سازوں کا احتساب کرنا اور اپنے گریبان میں بھی جھانکنا اور اپنی طرز سیاست پر بھی نظر ثانی کرنا اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا میسیجز پر بھی نظر ثانی کرنا. جب ذمہ دار لوگ سینکڑوں کی تعداد میں ہلاکتوں کا ذکر کر دیں گے تو اس سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ رویہ کیا ہو سکتا ہے. جب معتبر لیڈر ملک ٹوٹنے کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے غیر معتبر بات کیا ہو سکتی ہے. اور جب ریاستی اداروں کی تنقید میں تمام حدیں پار کر دی جائیں گی تو پھر واپسی کی راہ میں خاردار تاریں بچھانا یہ کہاں کی ہوش مندی ہے. فائنل کال کے دھرنے نے اور اس سے جڑے افسوسناک واقعات سے دونوں سائیڈز کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے, مگر ایسا کرنے کا امکان اور ایسا ہونے کا امکان انفارچونیٹلی فی الحال نظر نہیں آتا.